السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع چل رہا تھا تمہید حسام الحرمین، آئیے اسی کی 7ویں قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اشرف علی تھانوی صاحب نے، رشید احمد گنگوہی صاحب نے سوال قائم کیا۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے کہا کوئی نص قطعی لاؤ کہ حضور کو اتنا علم ہے معاذ اللہ، اور حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا اگر حضور کے لیے ایسا علم آنو بعض علوم غیبیہ تو ایسا علم ہو، اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، بلکہ ہر زید و عمر، بلکہ صبی و مجنون، بلکہ ہر جمیع و حیوانات و بہائم کو حاصل ہے معاذ اللہ۔ اسی پر گفتگو چل رہی تھی۔ اب چونکہ لکھ دیا ایک صاحب نے، اب ان کے ماننے والے وہ طرح طرح کے اعتراض لے کے آتے ہیں، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو کچھ دیا ہے اپنے محبوب کو وہی دیا ہے جو خود اللہ کو پسند ہے، کیونکہ محبوب پسند ہے تو محبوب کو اللہ نے وہی دیا ہے جو محبوب کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ تو علم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جیسا اللہ کو پسند ہے وہ علم اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی پر سوال چل رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا، علم میں بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی کیفیت سے آگاہ فرمایا۔ دنیا میں رہتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت نے ممبر پہ بیٹھ کر حوض کوثر کو بھی دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جنت کو بھی دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جنت کو بھی دیکھا ہے۔ اس پہ حدیث بخاری شریف کی بتائی گئی۔ اس کے علاوہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی ایک ایک بات معلوم رہی ہے۔ منافق، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی برتی ہے، منافقین کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت نے سختی برتی ہے، حتیٰ کہ منافقوں نے اپنی عبادت گاہ بھی بنائی جس کو مسجد زرار کا نام دیا۔ حضور نے اتنی سختی برتی کہ ان کی مسجد ہی گروا دی۔ اتنی سختی آقا علیہ السلام نے منافقوں کے ساتھ برتی ہے۔ یہ منافق بھی اگر آتے ہیں مسجد میں تو آ کر کے ماحول خراب کرنے کے حساب سے آتے ہیں خالی بس۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تو یہ منافقین بھی مسجد نبوی میں آتے، اور رکوع میں جانے کے بعد دھکا مارنا، ماحول خراب کرنا، شرارت کرنا، یہ سب ان کا پیشہ بن گیا تھا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب و صفت الصلاۃ کی حدیث پاک، راوی آتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اترون ہا ہونا قبلتی، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ خالی میرے سامنے ہے، بس مطلب یہ ہے کہ میں خالی سامنے دیکھتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا انی اراکم ورائی کما اراکم امامی، جیسے میں تم کو آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں، جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا پیچھے سے کیسے دیکھ پائیں گے آپ کی تو آنکھ بھی ہونی چاہیے نا پیچھے کے لیے، لیکن صحابہ وہی مانتے ہیں جو مصطفیٰ جانتے ہیں، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا صحابہ نے کا ایمان بن گیا، صحابہ نے کہا مصطفیٰ جانتے، صحابہ نے اعتراض نہیں قائم کیا۔ اس کے بعد آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ منافقین کے لیے فرمایا تھا
کہ تم آتے ہو ماحول خراب کرنے کے لیے. اسی لیے آقا نے آگے جملہ ارشاد فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مصلی امامت پہ ہوتا ہوں لیکن تمہارا رکوع مجھ سے چھپا نہیں رہتا ہے, تمہارے رکوع کو بھی میں جانتا ہوں. آقا فرماتے کیا صحابہ اچھا رکوع نہیں کرتے تھے؟ ارے صحابہ تو ویسا ہی کرنا چاہتے تھے جو مصطفیٰ کر رہے ہیں. تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے منافقوں سے آ رہا ہے شرارت کرنے کے لیے. تو تم لوگ یہ مت سمجھو کہ خالی میں سامنے دیکھ رہا ہوں, پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں, تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. اور کون سی نیت سے مسجد نبوی میں آئے ہو؟ مسجد میں دھکا مارنے آئے ہو, ماحول خراب کرنے آئے ہو, یا لوگوں کو تاکنے آئے؟ کون آیا, کس کو اڑایا جائے, کس نیت سے آئے؟ ولا خشوعکم, مصطفیٰ فرماتے وہ تمہارے دل کی کیفیت جسے خشوع کہا جاتا ہے وہ بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے. دیکھیں ایک ہی حدیث کے اندر کئی باتیں مصطفیٰ نے بیان فرمائی اور صحابہ نے سب مانا ہے, صحابہ نے سب مانا ہے. پہلی بات حضور نے فرمایا خالی میں آگے نہیں دیکھتا, پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بولو, پیچھے بھی دیکھتا ہوں. پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا اگر میں مصلی امامت پہ ہوں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. کتنا جھک رہے ہو تم؟ اللہ کے لیے جھک رہے ہو یا کس کے لیے جھک رہے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے جھک رہے ہو یا کس کو دکھ رہا ہو؟ تمہاری کیفیت بھی جانتا ہوں, دل کی کیفیت بھی جانتا ہوں. صحابہ لگا دیتے فتویٰ یہ تو شرک ہے, ہم مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن صحابہ جانتے ہیں جو مصطفیٰ بتاتے ہیں وہی ایمان ہوتا ہے, وہی ایمان ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے مانا اور جو صحابہ مانتے ہیں وہی احمد رضا کے غلام مانتے ہیں, وہی احمد رضا کا غلام مانتا ہے. کوئی بھی ہو سب مانتے ہیں. تو دو صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے رہے. پہلے ان کو متنبہ کیا گیا تھوڑی ہوشیاری کرنا کم کر دو ورنہ نقصان اٹھا جاؤ گے, تمہارے ساری باتوں کو میں جانتا ہوں, لیکن پھر بھی نہیں سدھرے. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی تفسیر پڑھی ہے. آپ لوگ سورہ منافقون کی تفسیر پڑھ لینا, آپ اردو میں پڑھنا تھوڑا سا تو معلوم ہوگا کیا کیا شرارت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیا جملے کستے تھے. کبھی یہ کہتے ہیں سفر میں کہ جیسے ہی مدینہ پہنچیں گے عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. بولے معاذ اللہ. یہ منافقین کہتے تھے. عزت والے اپنے آپ کو کہتے تھے اور ذلت والے مصطفیٰ کے صحابہ کی طرف نسبت کرتے تھے. صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا بڑی تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت تو اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, ایمان والوں کے لیے ہے. منافقین کتنے سوچے بڑے عزت والے ہیں, وہ عزت والے نہیں ہیں. عزت والا تو صرف اللہ ہے اور عزت والا رسول اللہ کو اللہ نے بنا دیا اور رسول اللہ کے صدقے اللہ نے ایمان والوں کو عزت والا بنایا ہے, عزت والا بنا دیا ہے. ایسے بہت ساری شرارتیں یہ لوگ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ جا رہے ہیں, تبوک پہ جا رہے, کہا او ابھی تک عرب والوں سے پالا پڑا تھا, عرب والے جو ہے نا رعایت کر رہے تھے, ان کی رعایت کر رہے تھے, رعایت کر کے بدر میں ہار کے گئے. بولے اب رومیوں سے پالا ہے, سمجھ میں آ جائے گا. مذاق اڑاتے تھے. صحابہ کرام کو معلوم پڑا, بلایا گیا ان لوگوں کو, کیا شرارت کر رہے ہو تم لوگ؟ کہتے کنا نخوض ونلعب, ارے ہم لوگ یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. سمجھ رہے نا, یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں بھی ٹھاٹا کرتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آیا, قد کفرتم بعد ایمانکم, اے نالائقو نہیں سدھرو گے تم لوگ تو سنو, یہ حرمین طیبین کا فتویٰ نہیں ہے. یہ حرمین طیبین کو جس نے حرمین طیبین بنا دیا اس خدا کا فتویٰ ہے. اے منافقو تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. ذرا سوچو, اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا ہے. ورنہ ٹوپی والے کو کون کافر کہتا ہے بھائی؟ داڑھی والے کو کون کافر کہتا ہے بھائی؟ نماز پڑھنے والے کون کافر کہتا ہے بھائی؟ کہا مصطفیٰ سے مذاق کرنے والا داڑھی ٹوپی والا ہو, مصطفیٰ کی ہنسی اڑانے والا داڑھی ٹوپی والا بھی ہو, نماز والا بھی ہو, مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر انگلیاں اٹھانے والا کوئی بھی ہو, وہ گستاخ اور گستاخ جو ہوتا ہے اس کے اوپر فتویٰ اللہ نے لگا دیا. الحمدللہ جن لوگوں نے گستاخی کی تھی ان پر جنہوں نے فتویٰ لگایا ہے طبیعت سے نہیں لگایا, اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے.
سنت الہیہ پہ عمل کیا. اچھا ایک بات اور, فتویٰ لگانے سے لگتا ہے کیا؟ ارے گستاخی کر دی ہے, خود نکل گئے. اپنے اوپر لگا لو فتویٰ یار. اگر علم ہوتا تو لگا لیتے, لیکن کون سی نص قطعی ہے ان کے علم کی؟ سمجھے میری بات؟ ان کے عالم ہونے کی کون سی نص قطعی ہے؟ حکیم الامت ہونے کی کون سی نص قطعی ہے؟ سمجھنا میری بات کو. حکیم الامت ہونے کی کون سی نص قطعی ہے؟ لیکن مصطفیٰ کے عالم ہونے کے نص قطعی موجود ہے. اور الرحمن علم القرآن, نص قطعی موجود ہے. سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب بتایا ہے, سب بتایا ہے. منافقین نہیں مانے تو سنو, یہ منافقین حضور صحیح حدیث پاک معجم اوسط پہلا حصہ صفحہ 242, حوالے یاد رکھا کرو بھائی, اور عربی میں ہے سب کتابیں الحمدللہ. راوی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی, اب آپ آج یہ کہہ دیجئے مرکز طائف بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ جی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کریمہ کے تفسیر کے تحت ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مرادوا علی النفاق, یہ پوری آیت ہے. اس کے تحت فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعۃ خطیبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے. خطیب کی حیثیت سے خطبہ دینے کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوئے, خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. تو آج کا خطبہ بڑا ٹائٹ. اصلاح معاشرہ کیسے ہوتا ہے میرا نبی جانتا ہے. سمجھ رہے نا؟ مچھ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جو مچھ زیادہ بڑھ جائے اس کو کاٹو, صحیح ہے. ناخن کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ناخن بڑھ جائے اس کو کاٹو, اصلاح ہوگی. تو معاشرے میں جو ناسور بن جائے اس کو کاٹو. سمجھ میں آیا؟ اس کو کاٹو. مصطفیٰ کو معلوم ہے اصلاح معاشرہ تبھی ہے. سمجھ میں آیا؟ آقا علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کیا, وہ بھی مسجد نبوی شریف میں. سبحان اللہ. وہ مسجد نبوی جہاں فرشتے بھی آتے ہیں. ویسے تو ساری مسجدوں میں آتے ہیں لیکن وہاں اسپیشل آتے ہیں, اسی لیے الگ ہے باب جبرائیل. سمجھے کہ نہیں؟ خطیب کے حیثیت سے کھڑے ہوئے, کھڑے ہوتے ہی بڑا سخت لہجہ مصطفیٰ کا. قوم یا فلاں, اے فلاں کھڑے ہو جاؤ. لو جمعہ میں ہی سب کے سامنے کا اے فلاں نام لے کے کہا کھڑے ہو. کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا فخرج فإنک منافق, نکل میری مسجد سے تو منافق ہے, نکل میری مسجد سے تو منافق ہے. یہ حدیثیں بھی کب بیان کریں گے بھائی؟ یہ حدیثیں بھی بیان کرو. کہا منافق ہے, یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا. عقیدہ آدمی کے دل اور دماغ میں ہوتا ہے. دل اور دماغ کی بات کیا ہر کوئی جانتا ہے؟ کہ ہر کوئی نہیں جانتا, لیکن جو اللہ کا محبوب ہے وہ برابر جانتا ہے, برابر جانتا ہے. اٹھ اٹھ فلاں اٹھ, نکل تو منافق ہے. ایک کا نام لیا, پھر دوسرے کا, اخرج یا فلاں فإنک منافق, اے فلاں اٹھ نکل تو منافق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 33 لوگوں کا نام لیا. کتنے لوگوں کا؟ 33 لوگ. اچھا وہ لوگ صفائی بھی نہیں پیش کر رہے, نہیں ہم منافق نہیں, ہم منافق نہیں, ہم منافق نہیں, ہم منافق نہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں منافق ہے, پھر بھی جانتے ہیں مصطفیٰ جانتے ہیں. ہے منافق لیکن جانتا ہے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں. اس نے کہا نکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکالا ففضحهم, یہ جملہ سنیں, حضور نے ان کو سب کے سامنے رسوا کر دیا. کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. اب کچھ لوگ کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں, کبھی کبھی وضو کا پانی ٹپکانے لگتے ہیں. مصباح صاحب نے کہا بھیا مکروہ ہے. بولے کیوں مکروہ ہے؟ ابے وضو کے پانی کے ساتھ گناہ جھڑتے بھائی میرے, اور گناہ اچھی چیز نہیں ہے, گناہ گندی چیز ہے. مسجد میں گندی چیز نہیں گرائی جاتی. تو برا مان لے, سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا. ابے مسئلہ بتانا, اگر ذلیل کرنا ہوتا تو مصطفیٰ صحابہ کو سب کے سامنے بالکل نہ بتاتے, بلکہ کوئی معاملہ ہوتا تو ان کے گھر میں تشریف لے جاتے. یار تم نے آج مسجد میں ایسا کر دیا, ایسا نہیں, ایسا مسئلہ ہے. لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے ذریعہ ایک بنا ہے, معلوم سب کو ہو جائے گا.
ذریعہ ایک بلا معلوم سب کو ہو جائے گا. اقامت کے ٹائم پہ کھڑا ہے, اب تو لوگ مجھ سے ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں, چھپے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, اور مجھ سے ڈر کے دیوار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کئی ایسا لوگ کہ مصباحی دیکھ لے, مصباحی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیوں دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہے؟ بیٹھنا اقامت کے ٹائم پہ. اور اگر بڑا دم ہے تو ہاتھوں برہانکم, اگر دم ہے تو کھڑے ہونے پہ دلیل لے کے آ جا, کھڑے ہونے پہ دلیل لے کے آ جا, ورنہ آ جا ادھر دلیل پہ دلیل سن لے وہ. اچھا دلیل بھی اس سے پہلے بتا چکا ہوں. تکبیر تحمیرہ والی حدیث لے کے آتے ہیں. کون سی حدیث لے کے آتے ہیں؟ حضور تکبیر سے پہلے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. واحد کا صیغہ ہے قام قبل ان یکبر, تکبیر کہنے سے پہلے حضور کھڑے ہو گئے. بے یار میں نے کہا پیارے یہ تکبیر میں جو یکبر میں جو ہوا ضمیر مرجع کون ہے؟ کہا مصطفیٰ. تو کہا مصطفیٰ کون سی تکبیر کہتے تھے, اقامت والی یا نماز شروع کرنے والی؟ اگر اقامت والی کہو گے تو کیا مصطفیٰ مؤذن رہے؟ تو آپ کہو گے مصطفیٰ نے تو خالی ایک بار سفر میں اذان کہی, اقامت کہی, باقی تو پوری زندگی امامت کرتے رہے. تو کہا کون سی تکبیر مراد ہے؟ تو علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں اگر حنفی ہے تو آجا میری بارگاہ میں, آجا میری بارگاہ میں. علامہ بدر الدین عینی فرما رہے عمدۃ القاری کے اندر, آ میری بارگاہ میں. فرماتے اس تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے. بولو تو مصطفیٰ تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑے ہو گئے. ہم لوگ بھی الحمدللہ تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی کھڑے ہوتے. بولو سمجھ میں آ رہا؟ دلیلیں ہیں. یہ تو خالی نمونے کے طور پر وہ آج وہ حدیث جو پیش کرتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں. اپنی دلیلیں تو اپنی پاس ابھی محفوظ ہے. جی ویسے ایک بار بیان ہو چکا ہے شاید نا. ہاں ضرورت پڑے گی تو دوبارہ ہو جائے گا, ضرورت پڑے گی تبارہ ہو جائے گا, جب جب ضرورت پڑے گی تب تب بیان ہوگا. کیونکہ مسئلہ بتانا جہاں جس چیز کی ضرورت ہو ویسے دلائل پیش کرنا بھی تو سرکار کی سنت ہے. ہم تو حدیثیں پیش کر رہے ہیں, دلائل میں مصطفیٰ نے تو چاند کے تو ٹکڑے کیے ہیں دلیل کے طور پر, مصطفیٰ نے کنکری سے کلمہ پڑھایا دلیل کے طور پر. سمجھ رہے نا جی؟ تو حضور نے فرمایا ففضحہم, حضور نے سب کو رسوا کر دیا وہیں پہ مسجد کے اندر, سب کو رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. اچھا ہمارے یہاں ہوتے اگر کچھ بول دو تو سنی بھائی ہمارے تھوڑے سے ہوتے بڑے متقی پرہیزگار, سمجھنا ان متقی پرہیزگار کی بات کر رہا ہوں جن کو شریعت نہیں معلوم ہے, اور آ کے ابا گیری کرتے ہیں. ایک دم صاف صاف ہے ابا گیری. ابا گیری مولانا پہ مت چلایا کرے, کیونکہ شریعت مولانا کو معلوم ہے, شریعت کے معاملے میں کچھ مت بولے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ شریعت کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ مولانا بھی کریں گے تو وہ بھی غلط ہے, تو مولانا کو بھی غلط کرنے مجبور نہ کریں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ مسئلہ بتاؤ, نہیں ایسا ہے, نہیں 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 ایسا نہیں ایسا ہے. وارے واہ بھیا ہم کتاب بتا رہے ہیں, تم دماغ بتا رہے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دماغ چلاؤ گے تو ہر کوئی پیدائشی عقل مند پیدا ہوا ہے بھیا, سمجھ رہے ہیں نا؟ دماغ مت چلاؤ, کتاب چلاؤ. جی بہرحال تو صحابہ کرام میں آتے عمر, وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ شَهِدَ تِلْكَ الْجُمْعَةِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ مَعَهُ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمعہ کو, اس جمعہ کی نماز میں ابھی اس جمعہ کو حاضر نہ ہو سکے تھے ایک ضرورت کی وجہ سے. اور خطبہ چل رہا ہے, حضور نکال لے, ابھی نماز نہیں ہوئی, خالی خطبہ چل رہا ہے. حضرت عمر حاضر نہ ہو سکے تھے. جب ان کو نکالا تو مسجد سے نکل کے جانے لگے. فَلَقِيَهُمْ عمر, اگر وہ لوگ قدموں میں گر جاتے میرا یقین کہتا ہے میرا نبی معاف کر دیتا. بہت سلو بولے یار, قدموں میں گر جاتے کہ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی, تو میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ کر کے تمہارے گناہ مانگا تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کر لو درود. مصطفیٰ معاف ضرور کر دیتے, لیکن ان کو بھی معلوم تھا بہت بڑی خطا کی ہے ہم نے. نکل گئے. حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. وہم یخرجون من المسجد, اور یہ لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے, حضرت عمر آ رہے تھے, ملاقات ہو گئی. فاختبا منہم استحیاء انہم لم یشہد الجمعہ, حضرت عمر ان سے چھپنے لگے, ان سے چھپنے لگے حیا کرتے ہوئے کہ یار میں ابھی تک جمعہ میں نہیں پہنچ پایا, اور یہ لوگ نماز پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں, میں ابھی تک نہیں پہنچ پایا. وہ حیا کرتے وہ چھپنے لگے. وَظَنَّ أَنَّ النَّاسَ قَدْ انصَرَفُوا, اور گمان کیا کہ نماز ہو چکی ہے, سب جا رہے ہیں دھیرے دھیرے.
اور یہ لوگ بھی حضرت عمر سے چھپنے لگے یہ لوگ بھی حضرت عمر سے چھپنے لگے وَاخْتَبَعُوهُمْ من عمر، اور یہ لوگ بھی حضرت عمر سے چھپنے لگے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ عَلِمَ بِأَمْرِهِمْ، اور ان لوگوں نے سمجھا عمر کو ان کے معاملات معلوم ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر جمعہ میں آنے میں تاخیر ہوئی تو چھپ رہے تھے، اور یہ لوگ جو ہے نکالے گئے مسجد نبوی سے تو سمجھا کہ عمر کو معلوم ہو گیا، اسے چھپنے لگے۔ فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ، تو حضرت عمر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فَإِذَا النَّاسُ لَمْ يَنصَرِفُوا، تو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کوئی گیا نہیں تھا۔ حضرت عمر سے ایک آدمی کہتا ہے فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ابْشُرْ يَا عُمَرُ، ایک صحابی نے کہا عمر خوش ہو جاؤ، فَقَدْ فَضَّحَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو رسوا فرما دیا ہے، آج منافقین کو اللہ تعالیٰ نے رسوا فرما دیا۔ تو عمر کو بے خوشخبری دی جا رہی ہے، رسوا کر دیا گیا منافقوں کو۔ اچھا اللہ نے کیا تھا کہ رسول اللہ نے؟ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کہ رسول اللہ نے؟ اور زور سے بولو نا یار، رسول اللہ نے نکالا، بھگ نکل یہاں سے بھگ۔ مصطفیٰ نے بغایا، لیکن صحابہ جانتے ہیں مصطفیٰ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی بات ہوتی ہے، تو مصطفیٰ کا رسوا کرنا اللہ کا رسوا کرنا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت اور اللہ تعالیٰ میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دوستوں نے نکال دیا۔ اچھا یہی نہیں، میں نے کہا نا سورہ منافقون کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ منافقون کی تفسیر پڑھیے، بہت مزہ آئے گا۔ اور آج کے دور میں بھی ٹیلی کر لینا کہ جو منافقین کی باتیں تھی وہ آج کے دور میں کن میں پائی جا رہی ہیں، خود اندازہ لگ جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، کفر کا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر دیا، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر۔ بہرحال ایک روایت ہے اس سے اچھا ایک چیز اور، میرا نبی اپنی محبت کرنے والے کو بھی جانتا ہے نا، کہا دلیل چاہیے، خلص قطعی چاہیے۔ اگر علامہ جزولی والی روایت پیش کریں کہ علامہ جزولی نے لکھا ہے دار الخیرات شریف کے اندر کہ حضور نے فرمایا انی اسمع اہل صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، حضور نے فرمایا میں اس کے درود کو جانتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں اسے پہچانتا بھی ہوں۔ کہا نص قطعی چاہیے، نص قطعی۔ کہا پھر مسلم شریف چلتے ہیں، یہ مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 311، راوی عمر بن خطاب ہے۔ اچھا تابعی میں سب سے افضل تابعی کون ہے؟ تابعی میں سب سے افضل تابعی کون ہے؟ خیر التابعین کون ہے؟ حضرت اویس قرنی، صحیح ہے نا؟ افضل التابعین خیر التابعین، کیونکہ مصطفیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا مصطفیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو کیسے مصطفیٰ نے جان لیا؟ کیسے ان کے بارے میں بتا دیا؟ یہاں تک بتا دیا کہ ایک سفید داغ ہوگا، بولو نا، ان کی والدہ ہوگی، والدہ کی بڑی خدمت کرتا ہوگا، ہے بڑی خدمت کرتا ہوگا، قبیلہ مراد اور قبیلہ قرن سے اس کا تعلق ہوگا، بولو، اس کا نام اویس ہوگا۔ اے عمر اے علی تمہاری ملاقات ہوگی، اے عمر اے علی تمہاری ملاقات ہوگی، مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ جب ملاقات نہیں تو کیسے بتا دیا؟ یہ تو ہوتے تو بولتے نا نا نا، یہ تو دماغ کی بات ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ جان رحمت جو بھی بولتے ہیں ان کی زبان پہ اللہ کا کلام ہوتا ہے نا؟ دیکھیں حدیث پاک مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 311، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، حضور نے فرمایا خیر التابعین ایک شخص ہوگا جس کو دنیا اویس کہے گی۔ بہت سلو بولے یار، حضور نے پہلے تو لقب ہی دے دیا خیر التابعین، بولو، خیر التابعین کا لقب دے دیا اور نام بھی بتا دیا، بولو یار، میرا نبی نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اسٹیٹس بھی جانتا ہے کہ کس لیول کا ہے خیر التابعین۔ حضور فرماتے ہیں وَلَهُ والدہ، ان کی والدہ ہیں،
ان کی والدہ ہے، والد نہیں، وَكَانَ بِهِ بِيَاضٌ، اور ان کو ایک سفید داغ ہوگا۔ اے عمر علی، دوسری روایت میں آقا نے فرمایا اے عمر علی جب تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے ہو۔ سرکار دعا کروائے، سرکار دعا کروائے تو ہوتے بولتے بظاہر امتی بڑھ گیا، امتی بڑھ گیا، صحیح ہے کہ نہیں؟ امتی بڑھ گیا، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ امتی کو بڑھایا کس نے ہے۔ بڑھ گیا یہ تو دیکھ لیا، لیکن بڑھایا کس نے یہ نہیں دیکھا۔ ارے یہ منصب کس نے دیا؟ کہا یہ منصب بھی مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ عمر و علی دعا کروانا ان سے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کرنے کا جو ذہن دیا تو منصب تو مصطفیٰ نے بڑھایا ہے نا، مقام تو مصطفیٰ نے بڑھایا ہے نا۔ اور کہا کیوں مقام بڑھایا؟ کہا ایک دم صدق دل سے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو سچائی سے محبت کرتے ہیں اس لیے مصطفیع جانتے ہیں۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان ایک شعر میں بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں، ایک دم ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ پھر بیٹھتا ہے یہ شعر، فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر ہو جاتی ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام تو سب جانتے ہیں، دیکھو قریب ہیں تو ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے کون نفرت کرتا ہے، اور دور ہیں تو بھی جانتے ہیں کون مجھ سے محبت کرنے والا ہے کون نفرت کرنے والا ہے۔ بول لو سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب بولو نہ سے قطعی، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک چیز اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ خیر کرے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت دیکھ لیں، یہ روایت مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 103 باب غزوۃ بدر، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بدر کے بارے میں پہلے ایک بات بتا دے، سبھی کو معلوم ہے ایک طرف تو قافلہ تھا ایک طرف لشکر تھا کفار کا۔ قافلہ کفار مکہ نے مشورہ کیا تھا کہ ہم کاروبار کریں اور جو منافع ہے اس سے سامان جنگ خریدا جائے اور مدینے پہ حملہ بول دیا جائے، سمجھ میں آیا؟ اسی نیت سے قافلہ ملک شام بھیجا گیا۔ اس قافلے کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور جب ایمان لایا ہے تو رومیوں کے قلعے ہلا ڈالے ہیں۔ بہت غضب، لوگوں نے کہا بھی تھا، فتوح شام کے اندر ہے، لوگوں نے کہا تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے آپ تو ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، بہت سخت لڑائی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایمان لانے سے پہلے اسلام کو میں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اب ایمان لانے کے بعد اسلام کو خوب فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام باقری نے فتوح شام کے اندر لکھا ہے، فتوح شام کے اندر لکھا، اور ماضی کی بات میں گرفت کرنے والا یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے مٹا دیا۔ کلمہ ایسا ڈسٹر ہے، ڈسٹر جانتے ہیں بلیک بورڈ میں؟ کلمہ ایسا ڈسٹر ہے بلیک بورڈ میں، چاہے جیسا لکھا ہو وہ جب چل جاتا ہے تو سب کو صاف کر دیتا ہے۔ بولو تو ایمان لانے سے پہلے جو کچھ بھی کیا، جیسے ہی کلمہ پڑھا ڈسٹر چل گیا، سب مٹ گیا۔ بولو سب مٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، سمجھ میں آیا؟ قرآن نے کہا ہم اللہ نے مٹا دیا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ جب مٹا دیتا ہے تو بندہ لا سکتا ہے سامنے؟ ہے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی قرآن نے کہا گناہ ختم۔ تو ان کی قیادت میں ملک شام گئے، وہاں خوب کمایا، منافع بھی ہوا۔ مصطفیٰ کو مدینے میں خبر ہو گئی، مدینے یہ لوگ ہوتے بولتے نص قطعی، نص قطعی ہے، اتنی خبر تو پاگلوں کو ہے، جانوروں کو بھی ہے، ماذ اللہ۔ مصطفیٰ کو خبر ہو گئی، صحابہ کو جمع کر لیا۔ جب صحابہ کو جمع کیا تو ہم حدیث سنے آتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کو جمع کیا۔ ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی، ابو سفیان نے زمزم غفاری کو دوڑایا گھوڑا لے کر کے، گھوڑے کی ناک پھاڑ کر کے۔ اس زمانے میں جب دوڑاتے تھے تو کہا جاتا تھا ان کا قافلہ یا لشکر خطرے میں ہے، یہ مدد بلانے جا رہا ہے، تو ڈاکو بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، شور بھی اس کو پریشان نہیں کرتے تھے، وہ ڈائریکٹ چلا جاتا تھا۔ تو بہرحال پہنچا، ادھر سے ابو جہل وغیرہ کا لشکر چل پڑا، سمجھ میں آ گیا؟ ادھر سے ملک شام سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی تک وہ، اور ادھر سے یہ چل پڑے۔ اب دیکھیں حدیث، حضور کو خبر ہوئی،
تو آتے انس فرماتے ہیں حضور کو جب خبر ہوئی تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا جائے. فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ابو بکر سب سے پہلے کھڑے ہوئے مشورہ دینے کے لیے کہ جو آپ کہیں گے میں کروں گا. مصطفیٰ نے ان سے اعراض کیا، کیونکہ معلوم ہے میرا ابو بکر تو میرے لیے ہی سب کرتا ہے. اعراض کیا مصطفیٰ نے، اعراض کیا. ثم تکلم عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے بات کی. فأعرض عنہ، حضور ان سے اعراض کیے. ان سے بھی معلوم ہے عمر بھی میرا ہے، عمر بھی میرا، اور ایسے میرے ہیں کہ آج بھی مصطفیٰ کے بازو میں ہیں. رافضی لوگ تو ایسے ہی مرتے ہوں گے، کہاں سے بولا. اچھا ایک چیز اور، وہ روایت ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی میرے جنازے کو تیار کرنا. کہاں ہے حوالہ معلوم ہے؟ دلائل الخصائص الکبریٰ کے اندر. کہاں ہے الخصائص الکبریٰ؟ دوسرا حصہ اٹھا کر کے دیکھنا، مل جائے گا. ابھی وصیت کس سے کی تھی؟ حضرت ابو بکر نے. وصیت کی تو کس سے؟ حضرت علی سے. وصیت کی تو کس سے؟ حضرت علی سے. بولو نا یار. اچھا یہ روایت دونوں کے لیے آفت جاں ہے. کھٹمل بھی مر رہا ہے، مچھر بھی مر رہا ہے. کھٹمل بھی مر رہا ہے، مچھر بھی مر رہا ہے، دونوں مر رہا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ آسان لفظوں میں کہو کھٹمل بھی مر رہا ہے، چوہا بھی مر رہا ہے. چوہا کا نمبر بھی عادت بھی جو آتا ہے وہ 24 آتا ہے. دونوں مر رہا ہے، کھٹمل چوہا دونوں مر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا حضرت علی سے حضرت ابو بکر نے وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے نہلانا، کفن پہنانا، نماز پڑھنا مصطفیٰ کے روضے کے سامنے رکھنا، روضہ رسول کے سامنے رکھنا. کھٹمل تو مر گیا، حضرت علی سے وصیت ہو گئی ہے. اب چوہے کے مرنے کی باری آ رہی ہے. چوہا کیسے مرے گا؟ کہا یہ ایسے ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا علی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آپ کا حبیب آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. بولو. تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ سے کہوں گا، کیا مصطفیٰ سن لیں گے؟ کیا مصطفیٰ سن لیں گے؟ اور ابو بکر کیسا عقیدہ ہے تمہارا؟ لیکن ابو بکر بھی جانتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال ازار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضرت علی بھی جانتے، ابو بکر بھی جانتے. روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا، آواز آ رہی ہے تو کہا گیا کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں صدیق آنا چاہتا ہے؟ آواز آ رہی ہے حبیب کو حبیب سے ملاؤ. حضرت علی نے وہی انتظام کروا دیا. حضرت علی بھی جانتے حبیب ہے نا، دونوں پہ پنچ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہم لوگ محفوظ. حضرت علی حضرت ابو بکر دونوں سے محبت ہے، ہم مانتے ہیں. کھٹمل کو ٹینشن ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا نبی سنتا ہے، اور سننے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی مزار سے بولتا ہے تو مزار سے باہر والا علی والا ہو، مزار کے باہر والا علی والا ہو تو وہ سنتا بھی ہے. بولو نا یار. تو علی والا نبی والا اگر بریلی والا ہو پہنچ گیا تو روز پڑھتا ہے تو مصطفیٰ سنتا بھی ہے، جلوہ بھی دکھا دیتا ہے. سمجھے نا؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو ایک بار اور بول دینا یار. یہ روایت الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے نا. علامہ جلال الدین سیوطی نے بتا دیا جو مجدد میں ہوں 10ویں صدی کا، میرا نظریہ ایسا ہے. میرا نظریہ ایسا ہے 10ویں صدی کے مجدد کا جو نظریہ ہے وہی 13ویں صدی کے مجدد کا نظریہ ہے. سمجھا یا؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. ابو بکر کھڑے ہوئے حضور نے اعراض کیا، عمر کھڑے ہوئے حضور نے اعراض کیا. فقام سعد بن عبادہ، انصاریوں کے سردار سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا ایانا ترید یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ خالی مدینے میں اگر کوئی آپ کے اوپر چڑھائی کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو ہم باہر نکل کے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، یہ آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے. تو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کہا آپ ہمارا ارادہ کر رہے ہیں. تو جملہ کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدہ لو امرتنا ان نخیضها البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الخمار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میری شان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کود جائیں تو ہم وہ نہیں جو پسو پیش کریں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے. مصطفیٰ نے کتایا، کیا وہ ڈوبے جو مصطفیٰ کے ترائے ہوئے ہیں؟
مصطفیٰ نے تیرا دیا، ہم وہاں کود جائیں گے اگر آپ ہمیں حکم دے دے کہ برکل غمات تک گھوڑے دوڑا دے، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار آپ ہمارے مالک ہے، جو حکم دے ہم ایسا کریں گے۔ فَنَضَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، تو سب کو حضور نے مشورہ کرنے کے بعد سب کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو، سارے صحابہ چلے، بدر میں جا کے اتر گئے، بدر کا میدان، مدینے سے چلے بدر میں اتر گئے۔ جب بدر میں اتر گئے تو وہاں پر قریش کی جانب سے پانی بھرنے کے لیے، چونکہ وہاں ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام تھا اصل میں بدر، اس کنویں کو بنانے والے شخص، کھودنے والے شخص کا نام تھا بدر، اسی کی نسبت سے وہ کنویں کا نام پڑا، پھر اسی کی نسبت سے میدان کا نام پڑا گیا۔ لیکن اب دنیا بھول گئی اس نسبت کو، اب تو بدر کو یاد کرتی ہے تو ایمان کے فتح کے طور پہ یاد کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ تھوڑے لوگ زیادہ لوگ پہ کیسے غالب آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے ٹھہر گئے۔ اچھا وہاں پر بھی ایک بات اور بتا دیں، وہاں ایک مصطفیٰ کی تو کئی معجزات ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جہاں صحابہ پہنچے وہاں پاؤں نہیں جم رہے تھے، بالوں کا علاقہ تھا، بالوں کا علاقہ تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی، سرکار اگر ہم یہاں ٹھہر گئے ہمارے پاؤں جا جا کے بار بار بالوں میں پھنسیں گے، ہم کیسے جنگ کریں گے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھ گیا، اور جب مصطفیٰ کا ہاتھ اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ انہی ہاتھوں کو مصطفیٰ نے اٹھایا، جب اٹھایا تو بادل بھی آیا، جھوم کر برسا، صحابہ نے مشکیزیں بھی بھر لیے، بولو، جانوروں کو بھی پلا دیا، مٹی بھی نرم ہو گئی، ایک دم لیول ہو گئی، بولو اب، ہے نا۔ تو پانی بھرنے کے لیے قریش مکہ کی طرف سے ایک شخص آیا جس کا نام تھا بنو الحجاج کا شخص تھا، ایک سیاہ فام تھا، صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، اسود سیاہ فام آدمی تھا، قبیلہ بنو حجاج کا یہ غلام تھا، پکڑ لیا صحابہ نے۔ پکڑنے کے بعد چونکہ ابو سفیان سمندری راستے سے نکل گئے، ابو جہل آ رہا ہے، پکڑ لیا صحابہ نے، دینا شروع کر دیا اچھے سے، سمجھ رہے نا، صحابہ نے مارنا شروع کر دیا، کہا بتاؤ ابو سفیان اس کا قافلہ کہاں ہے؟ کہا میں نہیں جانتا ابو سفیان اس کا قافلہ کہاں ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف یہ لوگ آ رہے ہیں۔ پھر مارنا شروع کر دیا، خوب مارنا شروع کر دیا، جب زیادہ مار کھایا تو مار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ دے رہے ہیں، خوب طبیعت سے مارا، جب مارا تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں ابو سفیان کے بارے میں، جیسے ہی کہا میں جانتا ہوں چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کرام کی نیت یہ تھی کہ اگر ابو سفیان کے قافلہ مل جائے گا تو یہاں لڑنے والے کم ہے، خالی قافلہ چھین لیں گے سامان، چلے جائیں گے مدینہ، لیکن یہ لوگ آئیں گے تو 1000 ہیں، ان سے مقابلہ 313 زیادہ لوگ ہیں، تکلیف ہو جائے گی، تو اس لیے صحابہ کرام بس پکڑنے کے چکر میں تھے قافلہ کے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایسا کرم کیا، صحابہ سوچ کے آئے تھے قافلے کے بارے میں، اللہ نے کھڑا کیا لشکر کے سامنے، اور مدد کے بارے میں کہا ڈرنا مت، تمہارے سپورٹ میں دنیا نہیں ہے لیکن خالق دنیا سپورٹ میں موجود ہے، اور اللہ جس کا سپورٹ کرتا ہے، کبھی 1000 کبھی 3000 کبھی 5000 فرشتوں کا لشکر اتر رہا ہے، فرشتوں کا لشکر اتر رہا ہے۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو فرشتوں کا لشکر، بولتے ہیں ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا، ابے فرشتوں کا لشکر آنے والا ہے، اس لیے ابابیل کی کیا ضرورت ہے، ابابیل کی کیا ضرورت ہے، مصطفیٰ نے بتایا فرشتوں کا لشکر آتا ہے بھائی۔ ارے یار ویسے ایمان لاؤ، فتح کرنے کا ارادہ تو رکھو، دیکھو اللہ تعالیٰ ابابیل کو بھی بھیجے گا، مچھر کو بھی بھیجے گا، فرشتوں کو بھی بھیجے گا، لیکن نیت ہی نہیں ہے ویسی۔ ہاں اور نیت رہے تو نیت دلی میں رکھنا، جوش رکھنا، واٹس ایپ اسٹیٹس سے مت ڈالنا جی۔ جب مارنا شروع کیا صحابہ نے تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، چھوڑ دیا، جیسے ہی چھوڑا پھر کہتا نہیں ابو سفیان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، یہ امیہ بن خلف ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ صحابہ نے پھر مارنا شروع کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت نے سلام پھیرا، ارشاد فرمایا کیوں مار رہے ہو اس کو؟
جب وہ سچ بولتا ہے تو تم لوگ مارتے ہو، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کو ابو سفیان کے بارے میں نہیں معلوم ہے، لیکن جیسے اس نے کہا معلوم، تم نے چھوڑ دیا، جیسے کہا نہیں معلوم، ماننا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹینشن مت لو، مصطفیٰ جعل الرحمت نے نماز مکمل فرما ذالک انصرف وقال والذی نفسی بیدہ لتضربوا اذا صدقکم وتترکوه اذا کذبکم، ارے تم لوگ مارتے ہو جب یہ سچ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو۔ اب آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا چھوڑ دو اس کو، پانی بھرنے والے کو چھوڑ دیا صحابہ نے۔ آقا نے فرمایا آؤ میدان کا نقشہ دیکھتے ہیں۔ میدان کا نقشہ دیکھنے کے لیے آقا علیہ السلام آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جگہ بیٹھ بیٹھ کے نشان لگانے لگے، ہذا مصرع فلاں ویضع یدہ علی الارض، ہا ہونا وہاں ہونا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے حضور بیٹھ گئے، نشان لگے، یہ یہاں سے یہاں تک ابو جہل مرے گا، یہاں سے یہاں تک عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ حضور سب کے نشان لگانے لگے ہاتھ رکھ رکھ کے۔ ہاں ایسی موجنی، ایسی موجنی، آقا علیہ السلام نے نشان لگا دیا، یہی مرے گا وہ یہی مرے گا وہ یہی مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے محبوب تم کو کیا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرا مولا بھی جانتا ہے ساری دنیا میری خوشی چاہتی ہے، میں میرے محبوب کی خوشی چاہتا ہوں، میرے محبوب کی خوشی چاہتا۔ محبوب نے ہاتھ رکھ دیا، مسئلہ کھاتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے جب مارے گئے یہ لوگ، فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جہاں پر جس کے لیے ہاتھ رکھا تھا وہ وہیں پر مرا، وہاں سے بڑھا بھی نہیں۔ بولو اب لا نص قطعی ہے، نص قطعی نہیں بولے، یہ تو 5 علوم خمسہ میں سے ہے جس کے بارے میں صرف اللہ جانتا، لا یعلمہن اللہ، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے کہا ذاتی طور پر نہیں جانتا، اور اللہ جسے بتا دیتا ہے وہ برابر جانتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں، خالی بولے نا کون سی نص قطعی ہے اس پہ چل رہا ہے۔ اس جاہل بھائی صاحب کے لیے ہے نا، ان کو نص قطعی نہیں ملی آج تک۔ اور دیکھیں ایک حدیث اور، یہ حدیث، اچھا پوری امت میں کون کون ایمان لائے گا، کون کون منافق ہوگا، کون کون کافر ہوگا، کون جنت میں جائے گا، اس کے ابا کا نام کیا ہے، قبیلے کا نام، قبیلہ مطلب اس کے جو ہے کیا بولتے ہیں، برادری کون سی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں۔ کچھ سمجھے؟ کون ایمان لائے گا اسے بھی جانتے ہیں، اس کے ابا کو بھی جانتے ہیں، اس کا قبیلہ کون سا ہے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ بولو نا یار، کون جہنم میں جائے گا اس کا نام کیا ہے، اس کے ابا کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے۔ اصل میں NRC تو مصطفیٰ نے لاگو کیا ہے، تم یہاں کے لیے کرو، مصطفیٰ جنت کے لیے کریں۔ بہت سلو بولے یار، تم یہاں کے لیے کرو، مصطفیٰ جنت کے لیے کرو، جس کے بارے میں کہہ دیا وہی جائے گا، دوسرا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہیے محبوب تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ جی دیکھیں حدیث ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، دوسرا حصہ صفحہ 36، باب ما جاء ان اللہ کتب کتابا لأہل الجنت و اہل النار۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدیہ کتابان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے، مسجد کے اندر تشریف لائے، دونوں ہاتھ میں ایک ایک نوشتہ لے کے آئے، رجسٹر لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ رجسٹر لے کر کے آئے۔ فقال، فرمایا تدرون ما هذان الکتاب، جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں، یہ نوشتے کیسے ہیں، یہ کیسے رجسٹر ہیں؟ صحابہ نے کہا لا نہیں یا رسول اللہ، الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ صحابہ عطائی اور ذاتی کا فرق سمجھا رہے ہیں، ہم تو نہیں جانتے ہیں مگر یہ کہ آپ ہمیں بتا دیں۔ بولو نا یار، ہم تو نہیں جانتے بتاتے خود، لیکن آپ اگر عطا کر دے بتا دے تو کرم ہو جائے۔ الا ان تخبرنا، مگر آپ ہمیں بتا دیں۔ حضور نے فرمایا فقال للذی بیدہ الیمنی، دائیں ہاتھ میں جو رجسٹر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟
اللہ کی طرف سے، مطلب اللہ تعالیٰ نے لکھوا کے بھیج دیا ہے، اللہ کی طرف سے۔ فی اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس رجسٹر میں جنتیوں کا نام ہے، ان کے ابا کا نام ہے، ان کے قبیلے کا نام ہے، جنتیوں کا نام ہے، نام بھی ہے۔ اچھا جب نام جانتے ہیں، ابا کا نام جانتے ہیں، قبیلے کا نام جانتے ہیں، کام نہیں جانتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے یہ بیٹھ کے بولے گا کون سی نص قطعی ہے علم پر، اور وہ حضور کو معلوم ہے یہ آئے گا حرم میں بیٹھے گا الدلۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میرے علم پر لکھ کے چلا جائے گا، حضور سب جانتے ہیں۔ پھر سب کا حضور نے ذکر کیا اجمالاً، پھر فرمایا فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، نہ ان میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، نہ ان میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ مصطفیٰ نے فرمایا جتنا ہے وہی جنت میں جائے گا، بس کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوگی۔ ذرا سوچیں آپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زبردست دعویٰ کیا، کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کو وہ مصطفیٰ وہی بتاتے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر حضور آقا علیہ السلام نے بائیں ہاتھ والے بارے فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام ہے، ان کے ابا کے نام ہے، ان کے قبیلے کے نام ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ اعلیٰ علیہ رحمت اللہ نے جب دیکھا تو جھوم گئے، اور جھومتے ہوئے کہا سر غیب ہدایت پہ غیبی درود، اتنے جیب نہایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اور میرا نبی تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے، نبی کو معلوم ہوتا ہے بارش کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، فرشتہ آ کے خود بتا کے جاتا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ ہاں ہم سے آ کے دلیل مانگو گے ہم برابر بتائیں گے آپ کو، دلیل سن لو، دلیل سن لو، دلیل میں نے کہیں گے بھیا سنی لوگ تو کچھ بھی لے کے آ جاتے ہیں، سنی کچھ بھی نہیں لے کے آ جاتا، سنی وہ لے کے آتا ہے جس کو تم ہٹانا چاہ رہے ہو، سمجھ رہا؟ سنی جب تک موجود ہے تم ہٹا نہیں سکتے، واللہ حدیث نوری تم نے نکالا، محقق بخاری شریف میں محقق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ محقق نسخہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری شریف تو سب جانتے ہیں صحیح ہے نا، پھر ان میں کاٹ پیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کاٹیں گے تبھی تو بچیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے تم کاٹ کے بچو گے ہم سنبھال کے بچیں گے۔ بولو عقیدہ سنبھالو، کتابیں سنبھالو، محفوظ رہو گے۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، دلائل النبوہ چھٹا حصہ صفحہ 311 کی حدیث پاک ہے، یہ فرماتے ہیں ایک دن ایک بادل آ گیا ہمارے پاس، بادل آ گیا ہمارے پاس، جب آیا خرج علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بادل آیا ایک دم، حضور باہر تشریف لائے بادل کے پاس آئے تو الا ملکا مؤکلا بالسحاب دخل علی آنفا فسلم علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو بادل پر مقرر ہے ابھی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سلام کیا ہے، وسلم علی، سلام کیا، اور فاخبرنی انہ یسوق بالسحاب الی واد بالیمن یقال ضریح، اس نے کہا کہ یمن میں ایک وادی ہے، اس وادی میں بادل لے کے جا رہا ہوں جس کا نام ضریح ہے، وہیں پہ پانی برسایا جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں، ہے نا؟ اس کے باوجود یہ بولنا یار یہ کون سی کتاب ہے، پھر اس میں بولنا بھیا لاؤ نص قطعی، اب کون مولوی صاحب ہے نام نہیں لیں گے، آپ ہی لوگ پڑھ لینا بھیا، نام پڑھو، رشید احمد یہ بھائی صاحب جو ہے نا لکھے، اب کیا بتاؤں میں یار، ان کے یہاں شیطان کو بڑا علم ہوتا ہے، حضور کے لیے نص قطعی پھر بھی مانگ رہے ہیں، یہ حرارت دکھ رہا ہے، ہاں ہریالی میں آؤ، حال حاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطانوں ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ بولو معاذ اللہ۔ یہ نص مانگ رہے ہیں بھائی صاحب، کتنی نصیں آ گئی، کتنی نصیں آ گئی، قرآن اور حدیث آئی کہ نہیں، قرآن کی آیتیں اور حدیث آئی کہ نہیں؟ اگر آ گئی تو بولو سبحان اللہ۔ اس عبارت کو شاید آپ لوگ نہ سمجھ پائے ہوں، آسانی سے میں سمجھا دے رہا ہوں تھوڑا۔ یہاں ایک لفظ ہے علم محیط زمین کا،
ہے نا, یہی دعویٰ یہی ہے. محیط زمین یعنی گول زمین کا علم کس کو ہے؟ گول زمین کا علم کس کو ہے؟ تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کس کو ہے, تو کہتے دو کو ہے. کس کو؟ شیطان اور ملک الموت کو تو ہے. سمجھ میں آیا؟ کہا حضور کے لیے نہیں ہے. بولو معاذ اللہ. یعنی ان کے نزدیک شیطان ملک الموت کو علم ہے گول زمین کا, لیکن حضور کے لیے نہیں ہے. جبکہ میرا نبی خود فرماتا اوتیت خزائن مفاتیح الارض, اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دیا. اب اس سے سمجھے آپ, تمام زمین, ساتوں زمین میں کہاں کہاں خزانے ہیں, اور خزانوں میں کہاں کہاں چابیاں, کتنے کتنے تالے لگے ہیں, ان سارے تالوں کی چابیاں اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. پھر بھی بولے کون سے نص سے قطعی؟ اچھا پھر کیا حضور کو ثابت مانو تو بولے شرک, حضور کو ثابت کرو تو کیا ہو جائے گا, اور شیطان ملک الموت کو ثابت کرو تو ایمان. کیسا بے ایمان آدمی ہے. ارے بھائی ایک چیز جب حضور کے لیے شرک ہوگی تو شیطان کے لیے ثابت کرنا وہ بھی شرک ہوگی, ملک الموت کے لیے ثابت کرنا وہ بھی شرک ہوگی. لیکن حضور کو ثابت مانو تو شرک. سمجھ میں آیا؟ لیکن ان کے بھائی بھیا کے لیے مانو تو کچھ سمجھ میں آیا؟ اور بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی, اگر یہ عبارت سمجھ گئے ہو کہ اس عبارت میں گستاخی ہے, غلط ہے, تو ایک بار خالی اس لیے کہ آپ سمجھ گئے ہو, خوش ہونے کے لیے سبحان اللہ بول کے بتاؤ اس عبارت میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. ابھی تو خالی ایک ڈیمو بتایا ہو بھیا, جب آؤ گے اکھاڑے میں تب معلوم پڑے گا پہلوان کون کون ہے. سمجھ میں آیا؟ اب ایک سوال آیا, جواب اگر کہو تو دے دوں. سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کیسا کہ آقا علیہ السلام کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں جانتے. بولو معاذ اللہ. حضور بھی اپنی حقیقت نہیں جانتے. معاذ اللہ. کیا پاگل پنتی ہے. آقا خود فرماتے میری حقیقت میرے اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں جانا. بولو نا یار. اور یہ جملہ جو ہوتا ہے منطق کا ایک محاورہ ہے, قائل ہمیشہ مستثنا ہوتا ہے. قائل ہمیشہ مستثنا ہوتا ہے. تو قائل مصطفیٰ ہے تو تمام لوگوں سے مصطفیٰ مستثنا ہے. مطلب اللہ بھی جانتا ہے, رسول اللہ بھی جانتے ہیں. یہ کہنا کہ حضور خود بھی نہیں جانتے بد مذہبوں کا نظریہ ہے کہ 40 سال حضور کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. معاذ اللہ. سمجھ رہے نا, یہ سب گستاخیاں وہاں موجود ہیں. میں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہمارے قاری صاحب ہے یار, سکندر اعظم, ہمارے قاری صاحب کی طرف سے ایک تحفہ دے رہے ہیں بھیا. تحفہ قبول کرنا چاہیے. قاری صاحب کے لیے سب لوگ بولو سبحان اللہ یار. اور خوشی کیا بتا رہے, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. دعا کریں عمرہ قبول ہو جائے بھیا. اچھا اس پہ تو آپ بات بتا دوں ورنہ کہیں گے مولانا چندے سے جا رہے ہیں. نہیں, یہ ضروری ہے کیونکہ مدرسہ بننے لگا ہے تو لوگ دماغ یہ دوڑائیں گے چندے کے پیسہ نہیں لے کے جا رہے ہیں. بھیا میرے ممبر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, ٹور والوں سے ملاقات کر لیں. ٹور کا نام ہے النور. ٹور کا نام کیا ہے؟ النور. ٹور کا نام ہے منماڑ کا ہے ٹور. ذمہ دار التمش شیخ نور محمد رفت کہتے ہیں, عادل غازیانی صاحب, ان سے بھی مل لیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ بطور گائیڈ مجھے لے کے جا رہے ہیں. مطلب بس سرکار کی بارگاہ میں بلاوا ہے, فری میں چلے جا رہے ہیں بس. ارے زور سے بولو یار. کیا بات ہے وہی ٹور سے, کیا بات ہے. انشاءاللہ قاری سکندر صاحب انشاءاللہ وہی ہماری ان کی ملاقات ہو جائے گی, ہے نا. قاری سکندر صاحب بھی 6 تاریخ کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو سمجھ میں آیا نا بھیا. تو یہ مت کہنا بھیا چندہ وندہ 1 روپیہ بھی حرام ہے اپنے کو, ہے بھیا. اللہ قبول کر لے تو آخرت میں سب اپنا ہے. جس کو اللہ 1 کے بدلے 100 دے رہا ہو, 700 دے رہا ہو, تو وہ آدھا کیوں لے. صحیح ہے کہ نہیں. آخرت میں اللہ بہت دے گا اگر قبول کر لیا اس نے. تو اللہ ہی قبول کیا تو سب فضول ہے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو استغفر اللہ رب ان کی باتوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.